الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادات کے حوالے سے بھی رب کائنات نے منفرد مقام عطا فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کے پیش نظر کوئی عبادت تھوڑی بھی کریں اور کم بھی کریں اور ہمارے لیے اس عبادت کے اندر اجر ثواب تھوڑا بھی ہو، لیکن جب وہ عبادت اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں تو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند اجر اور مرتبہ اور ثواب عطا فرماتا ہے. جو آخری حدیث ہم نے سماعت کی تھی مسلم شریف کی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی جالسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر میں حاضر ہوا. حدثت یا رسول اللہ انک قلت صلاۃ الرجل قاعدا علی نصف الصلاۃ. تو سرکار کو میں نے دیکھا کہ سرکار بیٹھ کے نفل نماز ادا کر رہے ہیں. تو میں نے سوال کیا جب حضور نے سلام پھیرا کہ ہم نے آپ سے حدیث سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نفل نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کے پڑھنے والا اس سے اجر زیادہ لیتا ہے اور ثواب زیادہ لیتا ہے. بیٹھ کے پڑھنے والے کے لیے ثواب آدھا ہے اور جو کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے اس کے لیے کامل اور پورا ثواب ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل ہاں میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن لست کاحد منکم، لیکن بات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسی طرح میں ہوں، یعنی میرا مرتبہ اور ہے، میرا مقام اور ہے. میں اگر بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں تو تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں سے اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی یوں میرے ساتھ تم مقابلہ نہ لگاؤ کہ میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو میرا اجر آدھا ہوگا اور تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو تو تمہارا اجر زیادہ ہوگا. تو سرکار نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میرا معاملہ اور ہے اور تمہارا معاملہ اور ہے. یوں عبادات میں میرے ساتھ ہم سری کی کوشش نہ کرو کہ تم نماز پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھتے ہو میں بھی رکھتا ہوں، تم قرآن پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں. تمہارا پڑھنا اور ہے اور میرا پڑھنا بالکل اسی طرح کی ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر وہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصلی روزے رکھنا شروع کیے
وصلی روزے کیا ہوتے ہیں؟ آج روزہ رکھا تو 3 دن بعد کھولا، آج روزہ رکھا تو 5 دن بعد کھولا، آج روزہ رکھا تو 10 دن بعد کھولا۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھا تو پھر مسلسل روزہ رکھا ہی، پھر اسے تیسرے دن، چوتھے دن، چھٹے دن، 8ویں دن یوں روزے کو افطار کرتے تھے۔ تو جب سرکار کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار وصلی روزہ رکھ رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ روزہ نہیں کھولتے اور پھر اگلا روزہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو صحابہ نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی وصلی روزے، اسے وصلی روزہ کہا جاتا ہے، جوڑ کے روزے رکھنا اور بیچ میں افطار نہ آئے۔ تو صحابہ نے بھی سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا یہ عمل کرنا شروع کر دیا، نفلی روزے رکھنے والا جو وصلی روزے ہیں۔ تو اب جب مسلسل انہوں نے ایسا کام کیا تو ان کے جسم پر کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا کہ ان کے جسم کمزور ہیں، اور ظاہر ہے روزے کا اثر انسان کے وجود کے اوپر نظر آتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی کیا ہوا تمہیں؟ تمہارے جسم کمزور ہیں اور محسوس ہو رہا ہے جسم کے اندر نکات ہے۔ تو انہوں نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وصلی روزے رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم بھی وصلی روزے رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تواصلوا، آپ نے چونکہ رکھے ہیں تو ہم نے بھی وصلی روزے رکھنا شروع کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دیکھ کر میں رکھ رہا ہوں تو تم بھی رکھ رہے ہو۔ آقا حضور کا اس موقع پر کلام کیا تھا؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے خاص ہیں، میری خصوصیت ہوتی ہے۔ اور ان وصلی روزوں کے متعلق ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کلام ارشاد فرمایا میں جب وصلی روزے رکھتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ میں تو رب کا نبی ہوں، میں تو رب کا مقرب ہوں، میرا تو رب کے ساتھ معاملہ ہی کوئی اور ہے۔ اب تم ایسا نہ کرو، تمہارے لیے جو ٹینیور میں نے مقرر کیا ہے، صبح صادق میں روزہ رکھو اور مغرب کے وقت روزہ افطار کر دو۔ اس طرح کے لمبے روزے تم نہ رکھو، 3 4 5 دن کے وصلی روزے مجھے دیکھ کر نہ رکھو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے۔ میرا رکھنا اور ہے اور تمہارا رکھنا، یہ سرکار کے جملے ہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل کہ وہ میری طرح عمل کرے؟ میری اقتداء میں تم نے عمل کرنا ہے، لیکن اگر تم چاہو کہ تم عمل میری طرح کر سکو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا عمل اور ہے اور تمہارا عمل۔ اچھا دیکھیے، بالکل اسی طرح کا، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے۔ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ آقا حضور کے دربار میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے فقال کیف تصوم، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ یہ سوال تھا، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ کیف تصوم، حضور آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ وہ سرکار کے روزے کی کیفیت پوچھ رہا تھا۔ اب بظاہر اس سوال کے اندر کوئی غصے والی بات نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا یہ سوال سن کر اللہ کے محبوب غصے میں آ گئے، حضور جلال میں آ گئے۔ سوال صرف اتنا تھا، حضور آپ کیسے روزہ رکھتے؟ کیف تصوم، اپنے روزے کی کیفیت بتائیں، کیسے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال سرکار نے سنا تو حضور جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، چہرہ سرکار کا سرخ ہو گیا۔ اور جب صحابہ اس کیفیت کو محسوس کرتے تھے کہ سرکار جلال میں آئے ہیں، غصے میں آئے ہیں، اور کوئی بات اللہ کے حبیب کو ناگوار گزری ہے، کوئی سوال اللہ کے حبیب کو ناگوار گزرا ہے، تو حضرت عمر اگر وہاں موجود ہوتے تو سب سے پہلے حضرت عمر آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے۔ اور آج بھی جناب عمر نے جب دیکھا کہ رب کے محبوب کے چہرے کے اثرات بدلے ہیں، حضور جلال میں آگے، غصے میں آگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کیا کہنے لگے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں رضینا باللہ ربن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، وبالاسلام دینا،
اور ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رب کا نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور آپ کے غضب سے۔ یہ جو آپ کے چہرے کی سرخیاں ہیں، یہ جو جلال ہے، یا رسول اللہ ہم نے رب کو رب مانا ہے اور دین ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کی نبوت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رب کے غضب سے اور آپ کے غضب سے۔ اور بظاہر آپ یہاں پر دیکھیں کہ غضب رب نے نہیں کیا تھا، کیونکہ رب کے غضب والی تو کوئی کیفیت انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہوئی تھی، غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا تھا، لیکن صحابہ جانتے تھے سونا ناراض ہوتا ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، یعنی ان کا تعلق آپس میں ایسے ہے جب انہیں جلال آتا ہے تو رب کو جلال آ جاتا ہے۔ رب نے کبھی ان کے معاملے کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا کہ رب یہ کہے بھئی یہ میرا معاملہ ہے اور یہ میرے حبیب کا معاملہ ہے، نہیں، یہ معاملے اللہ کے حبیب نے جوڑ کے کس طرح بیان کی۔ یہ سورہ حجرات کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھیے، رب نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ جو کلام بیان کیا گیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہوا کیا تھا؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ بندے بڑے رسول اللہ سے آگے تھے۔ ایک بندے نے روزہ سرکار سے پہلے رکھ لیا، ابھی سرکار نے رمضان کا روزہ شروع نہیں کیا تو ایک بندے نے پہلے رکھ لیا، ایک بندے نے عید قربان کے موقع پر قربانی پہلے کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، اس نے پہلے کر لی، تو رب نے اس آیت کو نازل فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مولا تجھ سے تو کوئی آگے بڑھا ہی نہیں، یہاں تو ایک بندہ آقا حضور سے آگے بڑھا ہے اور تو نے ذکر ساتھ اپنا بھی جوڑ دیا۔ فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ مجھ رب سے بھی آگے بڑھتا ہے، میرا تعلق میرے رسول سے جدا نہیں، معاملہ میرے رسول کا ہوتا ہے وہ معاملہ میرا ہی ہوتا ہے، کوئی ناراض میرے رسول سے ہو جائے وہ ناراض مجھ سے ہی ہوتا ہے، کوئی اذیت میرے حبیب کو دے دے وہ اذیت مجھے ہی دیتا ہے، اور غضبناک اگر میرا حبیب ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، چونکہ محبوب میرا ہے غضبناک پھر میں بھی ہو جاؤں گا۔ تو جناب عمر نے خالی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ آپ نے کہا نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے اور تیرے نبی کے غضب سے۔ اب جناب عمر نے جس وقت ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ سائل نے تو خالی یہی کہا ہے کیف تصوم، حضور آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ حضور آپ کو جلال کیوں آ گیا؟ آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار کیوں آ گئے؟ تو رب کے محبوب نے راز سے پردہ کھولا، فرمایا غصے کی وجہ یہ ہے کہ سائل کے سوال کا انداز غلط ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز غلط ہے، اسے کیا انداز اپنانا چاہیے؟ اب یہ یکتائی دیکھیے اللہ کے حبیب کی کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ عبادتوں میں بھی وہ آمنہ کے لال کا ثانی ہو، ہم سر ہو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا عمر سائل کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیف تصوم، محبوب آپ کیسے روزہ رکھتے ہو، بلکہ اسے سوال یہ کرنا چاہیے تھا کیف اصوم، یا رسول اللہ میں روزہ کیسے رکھوں۔ یہ اس کا سوال غلط ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے روزہ رکھتے ہو سکتا ہے میرے روزے کا انداز کوئی خصوصیت والا ہو اس پر باری گزرے، یا میرے روزے کا انداز امت کے لیے مہربانی والا ہو اور یہ کہے کہ نبی ہیں اور اتنے کم روزے رکھ رہے ہیں۔ کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی بھی منفی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اسے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ میں کیسے رکھتا ہوں، مجھے چھوڑ تو پوچھ کہ میں کیسے رکھوں، میری ذات کو چھوڑ۔ وجہ کیا ہے؟ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری طرح؟ میرا معاملہ اور ہے اور تمہارا معاملہ، مجھے بتائیے نماز میں بھی کوئی اللہ کے حبیب کا ثانی نہیں،
روزے میں بھی کوئی اللہ کے حبیب کا ثانی نہیں, کسی عبادت میں بھی کوئی رب کے محبوب کا ثانی نہیں. بلکہ میں یوں کہنا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی عبادت کرتے ہیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ, تو اس عبادت کے متعلق بھی کوئی بندہ یہ جملہ نہیں بول سکتا تھوڑا ہے, ہلکا ہے. یا دیکھیں, روز آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر آپ اعضائے وضو کو تین بار دھوتے ہیں. 3 بار ہاتھ دھوئے, 3 بار کلی کی, 3 بار ناک میں پانی چڑھایا, 3 بار چہرے کو دھویا, اور 3 ہی بار ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, 3 ہی بار پاؤں دھوئے. یہ جتنے بھی اعضاء ہیں آپ انہیں 3 بار دھوتے ہیں. اچھا, آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی وضو کے لیے اعضاء کو دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے. کبھی سرکار نے وضو کیا تو اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا, 1 مرتبہ ہاتھ, 1 مرتبہ کلی, 1 مرتبہ ناک میں پانی, 1 مرتبہ چہرے کو دھویا, 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت, 1 ہی مرتبہ پاؤں کو دھویا. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی شامل ہے کہ سرکار نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا. اب کوئی ناقص العلم ہو یا نبی کریم کی عظمتوں سے واقف نہ ہو تو اس سے جب پوچھا جائے فرق کیا ہے کہ سرکار نے 1 مرتبہ دھویا پھر سرکار نے 3 مرتبہ دھویا, تو وہ جواب یہ دے گا کہ جب 3 مرتبہ دھویا تو کامل وضو کیا اور جب 1 مرتبہ دھویا تو ناقص وضو کیا. یہ جواب نبی کی شان کے لائق. آئیے سنیے علامہ طحاوی نے کیا جواب ارشاد فرمایا. جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ نبی محترم کا ہر عمل عظمتوں والا ہے, بلندیوں والا ہے, رفعتوں والا ہے, شانوں والا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ سرکار الاسلام کی حدیث بتاتی ہے کہ محبوب نے کبھی 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا ہے وضو کرتے ہوئے اور پھر 3 مرتبہ بھی دھویا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ آئیے جملہ سنیں. ایمان بندے کا 1 مرتبہ جوان ہو جاتا ہے. یہ با ادب لوگ ہیں اور با ادب لوگ ہمیشہ شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے لفظ تولتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کوئی لفظ ایسا نہ زبان سے نکلے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان پر کوئی حرف آتا ہو. لفظ سنیے علامہ طحاوی کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قد یجوز ان یکون قد فعل شیئا وغیرہ افضل منہ علی التوصیۃ منہ علی امتہ کما تودع مرۃ وکان وضوءہ ثلاثا افضل من ذلک. آپ فرماتے ہیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل کیا اور اس کا جو غیر فعل تھا وہ زیادہ فضیلت والا تھا, عظمت والا تھا. مثلا 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا, اس میں اجر زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بیٹھ کے نفل پڑھنا, اس سے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے میں اجر ثواب زیادہ ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا اور 3 مرتبہ بھی دھویا. کہا فضیلت زیادہ ثواب 3 مرتبہ دھونے میں ہے, لیکن 1 مرتبہ کیوں دھویا؟ فرمایا 1 مرتبہ دھویا ہے تو امت کے ساتھ رب کے محبوب نے مہربانی فرمائی ہے. وہ مہربانی کیا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو تمہارے پاس پانی تھوڑا ہو تو تم 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو دو گے, تمہارا وضو ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ طریقہ تجھے سونا محمد دے کے جا رہا ہے. اور کبھی ایسا ہو کہ تم جلدی میں ہو اور تم اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا چاہتے ہو, فرمایا تمہارا وضو بھی ہو جائے گا, نتیجے میں پڑھی جانے والی نماز بھی ہو جائے گی. یہ جو آقا حضور رحمت عالم نے عمل کیا ہے اصل میں امت کی مہربانی اور شفقت کو پیش نظر کرتے ہوئے کیا ہے. مانا کیا کہ حضور کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر بلندی ہے, ہر فعل کے اندر عظمت ہے. کوئی جہت ایسی نہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کیا ہو اور اس کے اندر عظمت موجود نہ ہو. اور میں کہتا ہوں اس بات پہ ہمیں ناز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا رب نے شرف عطا فرمایا, اور یہ غلامی ہمارے لیے سند نجات ہے. اعمال ضروری ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے بغیر چارہ نہیں,
لیکن نجات رب عطا فرمائے گا محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے، حضور کی کامل محبت کی وجہ سے۔ اور یہ نظریہ صرف میرا نہیں، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، صحابہ کے ذہن کے اندر یہ نظریہ چھایا ہوا تھا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، کوئی عبادت نہیں چھوڑتے، کوئی ریاضت نہیں چھوڑتے، تقوی داری ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آگ سے بچے ہیں تو آمنہ کے لال کے چہرے کی وجہ سے بچے ہیں۔ آئیے ایک بہت خوبصورت حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام اس عقیدے کا اظہار کس طرح کیا کرتے تھے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً واستعمل علیہم رجلا من الانصار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا اور انصار میں سے ایک بندے کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنا کے بھیجا۔ لشکر کا امیر قیادت کرے گا، رہنمائی سب کی کرے گا، اور ساتھ حضور نے ایک حکم بھی ارشاد فرمایا، وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا۔ آپ نے حکم دیا ساتھ جانے والوں کو کہ اپنے امیر کی اطاعت بھی کرنا اور اس کی بات بھی ماننا۔ انصار میں سے ایک بندے کو امیر بنایا، لشکر پر بھجوایا، ساتھ جانے والوں کو سرکار نے باقاعدہ حکم دیا امیر جو کہے وہ کرنا ہے، جو بولے اس کی بات سننی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ آقا حضور رحمت عالم نے تربیت کر کے اس لشکر کو بھجوا دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں لشکر جس وقت پہنچا اس جگہ پر تو جو سپاہی ساتھ تھے ان میں سے کسی سپاہی سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی، امیر جو تھا سفر کا اسے غصہ آ گیا۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فَأَغْضَبُوهُ، اس نے غصے کا اظہار کیا، اور غصے کا اظہار کر کے اس نے ایک حکم دیا، اس نے کہا ایسا کرو سارے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ سب نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگا اوقدوا نارا، آگ لگا دو۔ جب لکڑیوں کو آگ لگ گئی، آگ بلند ہو گئی، تو اب امیر نے حکم دیا، کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا میری بات ماننا؟ سب نے کہا حضور نے کہا تھا آپ کی بات ماننی۔ میری اطاعت کرنا؟ سب نے کہا حضور نے کہا تھا میری اطاعت کرنی ہے۔ اب جب لکڑیوں کو آگ لگ گئی، آگ بلند ہو گئی، آگ انہوں نے لگا دی، کہنے لگا الا یامرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمعوا لی وتطمعوا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں یاد ہے؟ حضور نے حکم دیا تھا میری اطاعت کا، میری بات ماننے کا۔ سب نے آگے سے کہا کیوں نہیں، ہمیں یاد ہے ساری بات۔ تو اب امیر نے ایک عجیب حکم دے دیا، اس نے کہا ایسا کرو فادخلوها، میرا حکم ہے سارے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ صحابہ کے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑی امتحان، کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر لے کر آئیں، حکم لے کر آئیں، امیر جو کہے وہ پورا کرنا ہے، جو بولے اس کی بات ماننی ہے، اور امیر نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک بندے سے غلطی ہوئی، غصے میں امیر آیا، لکڑیاں اکٹھی کروا کے آگ لگا دی، اور آگ بلند ہونے لگی تو کہتا ہے داخل ہو جاؤ سارے۔ اب جس وقت اس نے یہ کہا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے آپس میں۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر ایک جملہ بولا امیر کو جواب دیتے ہوئے۔ وہ جملہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک طرف حکم رسول لے کر آئے ہیں، امیر کی بات ماننی ہے، امیر کی کہی ہوئی بات کا انکار نہیں کرنا، جو کہے اسے پورا کرنا ہے۔ لیکن ایک طرف ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے امیر کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انما فررنا الی رسول اللہ من النار۔ کہنے لگے امیر صاحب سنو، ہم نے نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہی اس آگ سے بچنے کے لیے تھا، سرکار کا کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا اس آگ سے بچ جائیں، اور اگر کلمہ پڑھ کے بھی آگ میں جانا ہے تو پھر نبی کے دامن کا کیا فائدہ؟ ہم کبھی بھی اس آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ وجہ یہ ہم ہیں نبی کے غلام،
اور نبی کا غلام آگ میں جلے یہ ہو سکتا؟ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا۔ امیر بار بار کہتا رہا فادخلوها، داخل ہو جاؤ، تمہیں میری اطاعت کا نبی کریم نے حکم دیا تھا، لیکن صحابہ بار بار اپنا نظریہ بولتے رہے اور یہی کہتے رہے ہم اس دامن سے لگے اس لیے ہیں تاکہ آگ سے بچ جائیں، اگر ان کے ساتھ جڑ کے بھی آگ میں جانا ہے تو پھر ان کا دامن پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ بات ہوتی رہی، تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ فسکنا غضبہ، اس امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اطفئت النار، اور اس نے آگ کو بجھانے کا حکم دیا، آگ بجھ گئی۔ لما رجعوا ذکروا، جس وقت یہ معاملہ ختم ہو گیا، جس لشکر پر بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، یہ سارے جب واپس آ گئے تو انہوں نے آ کے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور آپ نے بھجوایا تھا، امیر کا حکم ماننا یہ آپ نے کہا تھا، بات ماننی اس کا آپ نے آرڈر دیا تھا، اور امیر نے اس طرح آگ جلائی، آگ بلند ہوئی، ہم سب کو کہا فادخلوها، داخل ہو جاؤ، ہم نے انکار کیا اور ہم نے امیر کو یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے سونے کا دامن پکڑا اس لیے ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، اب اس آگ میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر خوش ہو کر آگے سے جواب کیا دیا؟ یعنی یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ میرا دامن تم نے پکڑا ہے، اب تمہیں آگ میں جانے کی ضرورت، یہ تو آگ سے بچنے کے لیے پکڑا ہے، میرے غلام ہو کے پھر بھی آگ میں جاؤ۔ اور میں یہاں وہ حدیث ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوڑ دوڑ کر گناہوں میں پڑتے ہیں، دوڑ دوڑ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان کے قیدی بن کے زندگی بسر کرتے ہیں، تو میرے حبیب نے ان کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سنو، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں اور تم دوڑ دوڑ کے دوزخ میں جا رہے، میں نے اپنی غلامی دی اس لیے تھی تم دوزخ سے بچو، تم آگ سے بچو، اور تم ہو کے طے کر چکے ہو ہم نے جانا ہی جانا ہے، بے نماز ہو کے جانا ہے، نظر گندی کر کے جانا ہے، سود کھا کے جانا ہے، خیانت کر کے جانا ہے، ماں باپ کا دل دکھا کے جانا ہے، سیدھے رستے سے گمراہ ہو کر شیطانی قیدی بن کر ہم نے دوزخ میں جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری غلامی کا تو فائدہ یہ تھا تم دوزخ سے بچو، پر تم نے طے کیا ہے کہ تم نے بچنا نہیں، میں کمر سے پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں اور تم دوڑ دوڑ کے دوزخ میں جا رہے ہو۔ تو اب آقا حضور رحمت عالم نے جواب کیا دیا؟ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، سنو میرے صحابہ تم نے ٹھیک کیا، تمہارا نظریہ درست ہے کہ میری غلامی کے بعد میں آگ میں جاؤ تو پھر میری غلامی کا فائدہ کیا؟ تمہارا نظریہ درست ہے، اگر تم داخل ہو جاتے تو کبھی بھی نہ نکلتے، تم کبھی نہ نکلتے۔ اور رہی بات کہ میں نے تمہیں کہہ کے بھیجا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اس پر سرکار نے کیا فرمایا؟ انما الطاعۃ فی المعروف، فرمایا اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، گناہ میں اطاعت خودکشی گناہ ہے، اور گناہ میں امیر کی اطاعت ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واضح حدیث شریف ہے کہ خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت جائز۔ ابا جی کہیں چوری کرو، بالکل نہیں کرنی۔ اب بندہ کہے کہ میری جو ابا جی کے ساتھ حسن سلوک والی منزل ہے اس میں فرق آئے گا، نہیں، گناہ میں اطاعت نہیں کرنی، اطاعت ہمیشہ نیکی میں ہوتی ہے، اطاعت ہمیشہ سیدھے رستے میں ہوتی ہے، اطاعت ہمیشہ ان کاموں میں ہوتی ہے جن کاموں پہ چلو تو رب بندے کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے اور دوزخ سے اسے بچا لیتا ہے۔